یہ بجٹ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کا 5واں بجٹ ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو گٹھ جوڑ ہوا، جب رجیم چینج ہوئی اور اسی ایوان میں 11 اپریل 2021 کو جب عالم اسلام کے عظیم لیڈر عمران خان صاحب کے خلاف ایک سازش کے تحت ان کو اور ان کی چلتی ہوئی حکومت کو، جو ملک کو ترقی کے دھانے پر بھی پہنچا رہی تھی، معیشت بھی مضبوط ہو رہی تھی، انڈسٹری بھی چل رہی تھی، نکالا گیا اور یہ کہتے تھے کہ یہ کھلاڑی ہیں، یہ اناڑی ہیں، ہم معیشت کے مستری ہیں، ہم تجربہ کار ہیں، ہم اس ملک کو چلا کر دکھائیں گے۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ نے دیکھا سائفر آیا، سائفر کا بہانہ بنا کر عمران خان صاحب کو نکالا گیا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ دن اور آج کا دن اس ملک میں غربت، بے روزگاری، بد امنی، دہشت گردی بڑھتی چلی گئی۔ اور عمران خان کا کیا قصور تھا کہ صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ انہوں نے اسلامو فوبیا کی بات کی، انہوں نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی، انہوں نے عالم اسلام کو یکجا کرنے کی بات کی، اور پھر جو رہی صحیح کسر تھی کہ جب انہوں نے OIC کی، اسلامک سربراہان مملکت کی اسلام آباد میں میٹنگ کی، اور اس کے بعد یہ ٹھان لیا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو کسی صورت میں بھی ہمارے مفاد کو آگے نہیں لے کر چل سکتا۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کرتا ہوں کہ اگر آج عمران خان ہوتا تو اسرائیل اور امریکہ کو ہمت نہ ہوتی کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرتے، ان کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ عمران پر حملہ کرتے۔ آج میں جب بجٹ کی بات کرتا ہوں تو ڈپٹی اسپیکر صاحب، پچھلے سال اسی سیٹ پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب تھے جنہوں نے بجٹ ڈیبیٹ کو اوپن کیا۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، آج اس ہاؤس کے وہ ممبر نہیں ہیں۔ ان کو صرف اور صرف اس بات کی سزا دی گئی کہ وہ اپنے نظریے کے پر ڈٹ کر کھڑے رہے، وہ نہیں جھکے، اور آج 50 سال کی سزا عمر ایوب خان کو دی گئی۔ ان کے ساتھ میں جب دیکھتا ہوں تو ہماری پارلیمانی لیڈر زرتاج گل وزیر، جو ایک خاتون جو ڈیرہ غازی خان سے قبائلی سرداروں سے جیت کر آئیں، ان کو بھی آج 50 سال کی سزا اس لیے دی گئی کہ وہ بھی ڈٹ کر کھڑی رہیں اور اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور آج وہ سزا یافتہ ہو کر اس ایوان سے باہر ہے۔ ان کے بعد میں جب آگے دیکھتا ہوں تو احمد چٹھا، جو ہمارے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر تھے، جو حامد ناصر چٹھا صاحب اسپیکر تھے، اور ساری زندگی انہوں نے بڑی شعور کی، جمہوریت کی اور ایک شرافت کی سیاست کی، ان کو نکالا گیا۔ ان کے بعد میں دیکھتا ہوں تو میرے بھائی بلال اعجاز گوجرانوالے سے MNA تھے، آج وہ نہیں ہیں، ان کو بھی اس بات کی سزا دی گئی۔ ان کے بعد احسان ورک صاحب جو گوجرانوالا سے MNA تھے، ان کو بھی سزا دی گئی۔ اس کے بعد رائے حسن نواز صاحب جو سینئر پارلیمنٹیرین تھے، ان کو سزا دی گئی۔ ان کے بعد رائے حیدر علی خان صاحب، ان کو سزا دی گئی، ان کو اس اسمبلی سے ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ ہمارے SIC کے سربراہ سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو فیصل آباد شہر سے MNA تھے، ان کو سزا دی گئی۔ ان کے بعد ایک مزدور عوامی رہنما، غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے جمشید دستی کو سزا دی گئی، اور رانا فراز نون صاحب کو سزا دی گئی۔ اسی طرح ہمارے ایک غریب ورکر جو صرف پولیٹیکل ورکر تھے اور ان کا اوڑھنا بچھونا صرف سیاست تھا، لطیف خان چترالی صاحب جو NA1 سے منتخب ہو کر آئے، ان کو سزا دی گئی۔ تو آج ہم تمام اراکین پارلیمنٹ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اپنے ان ساتھیوں کو
सलाम पेश करते हैं। वो हमारे माथे का झूमर हैं, वो आज भी हमारे साथ उसी तरह MNA हैं जिस तरह कल थे। जनाब स्पीकर, इस तरह की फस्तायत, इस तरह का जुल्म जो दौर दौरा है, कभी ना सुना था, ना पढ़ा था, ना देखा था। इसी तरह जनाब आज हमारी सीनियर लीडरशिप शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वाइस चेयरमैन हैं, जिन्होंने इस मुल्क में 3 दफ़ा बतौर वज़ीर ख़ारजा इस मुल्क की नुमाइंदगी की। वो तीसरा साल है बेबुनियाद झूठे मुकदमात में अडयाला जेल में है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर सर्वाइवर हैं, हमारी लीडर हैं, तीसरा साल है वो नाहक जेल में सज़ा काट रही हैं। उनके साथ मियाँ महमूद रशीद साहब, इजाज़ चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब और इसी तरह हमारी ख़वातीन बहनें। यहाँ मैं ज़िक्र करूँगा हमारी साबिक MNA आलिया हमज़ा साहबा की, मैं ज़िक्र करूँगा कंवल शोज़ब साहबा की, जिनको 50 साल सज़ा हुई है। इस तरह का जुल्म, इस तरह की बर्बरियत, इस तरह की फस्तायत कभी नहीं देखी। और सबसे बढ़कर आज मैं ये मुतालबा रखूँगा, हमारे तमाम अरकान असम्बली जो इस बजट डिबेट पर हिस्सा लेते हैं, वो ये मुतालबा करेंगे कि इमरान खान साहब जो आज इस कौम का मकबूल तरीन लीडर है, जो जुल्म और जो बर्बरियत जेल में उनके साथ हो रही है, उसको ख़त्म किया जाए। हमारा ये मुतालबा है कि उनकी जो मुलाकातें जेल मैनुअल के मुताबिक हैं वो बहाल की जाएँ। 1 साल हो गया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ना उनकी फैमिली उनको मिल सकी है, ना डॉक्टर्स मिल सके हैं, ना वकला मिल सके हैं, और उनकी 85% एक आँख ज़ाया हो चुकी है, दूसरी आँख को भी शदीद ख़तरा है, उनका इलाज कराया जाए। ये हमारी डिमांड है, ये हमारा मुतालबा है। और आज इमरान खान के साथ जो आप कर रहे हैं, क्या इस तरह का जुल्म और सितम आज तक मेरे यहाँ बड़े सीनियर दोस्त अरकान अकाबरीन बैठे हैं, क्या किसी सियासतदान के साथ ऐसा जुल्म हुआ जो आप इमरान खान के साथ कर रहे हैं? निसार में तेरी गलियों पे आ वतन कि चली है रस्म जहाँ कोई न सर उठा कर चले। डिप्टी स्पीकर साहब, कल मेरे भाई अली मोहम्मद खान साहब ने तकरीर की, उनकी तकरीर को ब्लैक आउट किया गया। महमूद खान अचकज़ई साहब ने तकरीर की, उनकी तकरीर को ब्लैक आउट किया गया। एहसन इकबाल साहब ने भी पार्लियामेंट की बात की, प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात की। मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं कि आप इस हाउस को रिकॉर्ड पर लाकर बताएं कि हमारे जो 3.5 साल का दौर था उसमें हमने कितने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए, और अब जो असद कैसर साहब, अयाज सादिक साहब और आप डिप्टी स्पीकर हैं, आपके इस मौजूदा अब तक के टेन्योर में कितने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए। मैं चाहता हूं कि ये बात रिकॉर्ड पर लाई जाए ताकि ये बात बार बार जो की जाती है इसकी दुरुस्तगी हो सके। और दूसरा जनाब, मैं तो खुद विक्टिम हूँ, क्या ये सीनियर पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, हम सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट बालादस्त हो, पार्लियामेंट आगे बढ़े, और जो सियासी इंतकाम और फस्तायत है अब इसका खात्मा होना चाहिए। 3 साल हो गए हैं। अब मैं बजट की जानिब जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आऊँगा। सबसे पहले तो मैं ऑयल प्राइसेस की बात करूँगा। आज पिछले 3 महीने से कौम जिस अजाब में मुब्तला है वो पेट्रोलियम की कीमतें हैं। एक गरीब आदमी अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डलवा सकता, और एक जहनी मरीज़ बन गया हर शख्स पेट्रोलियम की जो हालिया कीमतें हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, 125 से 130 बैरल पर डॉलर पेट्रोल की कीमत बढ़ी, और आज 88 डॉलर पर बैरल है। और अगर इसका फ़र्क देखें तो ये 70 रुपये पर लीटर आना चाहिए, जबकि आपने 2 दिन पहले सिर्फ 4 रुपये कीमत कम करके बड़ा एहसान किया और 5 रुपये डीजल की कीमत करके कम किया। इस वक्त तक इस मौजूदा हुकूमत ने, अगर मैं इस साल की बात करूं तो 1200 अरब की लेवी अवाम की जेबों में लेवी का टैक्स लगाकर निकाला गया, 1200 अरब। और अगर मैं मजमूई बात करूं तो पिछले 4 सालों में 4365 अरब की लेवी जो है वो आपने, हुकूमत ने अवाम की जेबों से डाका डालकर निकाला है। इससे ज़्यादा जुल्म अवाम के साथ हो भी नहीं सकता।
جو مہنگائی کا طوفان ہے، میرا مطالبہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی کو فی الفور کم کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو بجٹ ہے جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ عوام دشمن بجٹ ہے، یہ غریب دشمن بجٹ ہے، یہ IMF کا بجٹ ہے، لیکن جو کچھ آپ کر سکتے ہیں خدا را وہ تو آپ کریں۔ اس کے بعد جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آبی وسائل کی طرف بات کروں گا۔ بجٹ میں آپ نے ان کے لیے صرف 103 ارب روپے رکھے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہم نے 43 جو ڈیمز اور جو ہمارے سٹوریج کے ڈیمز اور ریزروائر بن رہے ہیں 43 کے لیے ہم نے بے شمار پیسے رکھے، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کو کوشش کی کہ وہ جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکے مکمل کی جائیں، اور خطیر رقم اس کے لیے رکھی، لیکن داسو ڈیم، مہمند ڈیم اور اس کے بعد دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے جو آپ نے پیسے رکھے ہیں یہ بہت کم ہیں۔ جبکہ دوسری طرف انڈیا جو آپ کا مخالف ہے، جو ہمارا دشمن ہے، وہ سٹوریج بنا رہا ہے۔ چناب کے اوپر بھی ایک دوبارہ سے اس نے ایک چینل شروع کیا ہے اور وہ پانی کو سٹور کر رہا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، احساس کریں۔ اور پچھلے سال ہی ابھی جب سیلاب آیا تو آپ نے دیکھا کہ 800 ارب کا اس قوم کا نقصان ہوا۔ تو میری گزارش ہے، میرا مطالبہ ہے کہ 103 ارب جو بجٹ میں آپ نے رکھے ہیں ان ڈیمز کو مکمل کرنے کے لیے، یہ ناکافی ہیں۔ اسی طرح اس ملک میں جب رجیم چینج ہوئی اور آج دن تک انڈسٹری آپ کی بند ہو چکی ہے، کوئی نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی، تیزی سے انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، سرمایہ دار اس ملک سے چلا گیا ہے۔ عمران خان کی حکومت میں ریکارڈ انڈسٹری لگی، بلکہ جو ہوم انڈسٹریز ہیں وہ بھی لگیں۔ ملتان جہاں سے میرا تعلق ہے وہ ہوم انڈسٹریز کا، پاور لومز کا گھر ہے۔ گجرانوالہ، ملتان، فیصل آباد، یہ صورتحال تھی ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ سکل لیبر نہیں ملتی تھی۔ آج انڈسٹری تیزی سے بند ہو رہی ہے۔ کوئی اس بجٹ میں سرمایہ کار انڈسٹریلسٹ کے لیے جو اس ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے حکومت نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ کوئی ملک میں آ کر سرمایہ کاری کرے۔ سرمایہ کاری اس وقت ہوتی ہے جب ملک میں سیاسی استحکام ہوتا ہے، جب معاشی استحکام اس کے ساتھ آتا ہے، جب لا قانونیت ہو، جب 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد عدالتیں لیٹ جائیں، اور جب کوئی بھی آواز جو حکومت مخالف ہو اس کو ہر سطح پہ دبایا جائے تو پھر ملک میں انڈسٹری نہیں لگتی، ملک میں سرمایہ کار نہیں آتا۔ اسی طرح جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، زراعت جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہے، ہڈی ہے، زراعت کی ترقی کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں۔ آپ خود ایک کاشتکار ہیں، بالخصوص میں پنجاب کی بات کروں گا، پچھلے 3 سالوں سے ہمارا کسان، ہمارا کاشتکار تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اسے فصلوں کی قیمت نہیں ملتی، کھاد بھی مہنگی، بجلی بھی مہنگی اور ڈیزل بھی مہنگا، اور کسان اور کاشتکار بے حال ہے۔ خدا را کسان کا کچھ سوچیں، کاشتکار کا کچھ سوچیں۔ عمران خان کی حکومت میں کسان اور کاشتکار اور زراعت نے جتنی ترقی کی، 75 سالوں میں زراعت نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی ہمارے دور میں ہوئی۔ میری تجویز ہے کہ زراعت کو تباہی سے بچانے کے لیے حکومت سولر ٹیوب ویل لگائے تاکہ کاشتکار اور کسان کے جو اخراجات ہیں فصل کے اوپر وہ کم ہو سکیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع کے لیے ابھی وزیر موصوف احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہم نے ثوابی کو تو یونیورسٹی دی ہے۔ 11 اضلاع جنوبی پنجاب کے لیے اس بجٹ میں 1 روپیہ بھی نہیں رکھا گیا۔ کوئی ایک میگا پروجیکٹ جنوبی پنجاب کے لیے نہیں ہے، نہ کوئی ہیلتھ کے شعبہ میں، نہ کوئی تعلیم، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی دوسرا میگا پروجیکٹ۔ 17,000 ارب کا آپ نے بجٹ بنایا ہے۔ 17,000 ارب کے بجٹ کی اس کتاب کے اندر جنوبی پنجاب کے لیے 1 روپے کا بھی کوئی منصوبہ نہیں رکھا گیا۔
یہ آپ کی جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ نہ صرف زیادتی ہے بلکہ یہ اس سوچ کا تسلسل ہے جس نے ہمیشہ جنوبی پنجاب کو پسماندہ رکھا ہوا ہے، اور اس لیے ہمارے شاعر لکھاری کہتے ہیں کہ اساں قیدی تخت لاہور دے۔ تو میں مطالبہ کروں گا جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی جو حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہیں، 46 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس میں سے 11 ممبران قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے ہیں، باقی جتنے اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ حکومت کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں۔ ہم 14 اراکین قومی اسمبلی جنوبی پنجاب سے منتخب ہو کر آئے، 3 کو آپ نے ڈسکوالیفائی کر کے گھر بھیج دیا، جن میں زرتاج گل صاحبہ تھیں، رانا فراز نون صاحب تھے اور جمشید دستی تھے۔ باقی 35 اراکین قومی اسمبلی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کیا جواب دیں گے اپنے حلقے کے عوام کو، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں، کہ ہماری پسماندگی پہلے ہی بہت زیادہ ہے کہ 17,000 ارب کے اس بجٹ میں جنوبی پنجاب کے لیے کوئی ذکر نہیں، کوئی 1 روپے کا کوئی فنڈ، کوئی بجٹ، کوئی میگا پروجیکٹ جنوبی پنجاب کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے اس سے زیادہ شرمناک بات ہو نہیں سکتی، اسی لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے ہمیں ہماری شناخت دی جائے، ہمیں ہمارا الگ صوبہ دیا جائے، اور عمران خان کی حکومت وہ واحد حکومت تھی جنہوں نے جنوبی پنجاب کو سیکریٹریٹ دیا، الگ صوبہ کے قیام کے لیے فنڈز دیے، اور وہاں ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی کو بٹھایا، اور موجودہ پنجاب حکومت نے وہ اختیارات واپس لے کے پھر تمام چیزیں لاہور کو دے دیں اور ہمیں پھر تخت لاہور کے قید کر دیا۔ تو یہ اس سے زیادہ زیادتی جنوبی پنجاب کے لیے ہو نہیں سکتی۔ ہمیں ایسا قیدی تخت لاہور دے۔ میں اسی طرح موٹر ویز کی بات کروں گا اور نیشنل ہائی ویز کی بات کروں گا۔ وزیر مواصلات یہاں بیٹھے ہیں علیم خان صاحب۔ ملتان سکھر موٹر وے تو بن گیا، لیکن 5 سال ہو گئے ہیں سکھر حیدرآباد موٹر وے شروع نہیں ہو سکا۔ آپ نے اس بجٹ میں سکھر حیدرآباد موٹر وے کے لیے پیسے رکھے ہیں، بہت اچھی کاوش ہے۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے فی الفور شروع کیا جائے۔ اسی طرح جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ملتان سے بہاولپور تک یہ 2 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں، ڈوئل کیریج ہے ملتان بہاولپور، جس کا افتتاح 2020 میں اس کی اپ گریڈیشن کے لیے عمران خان صاحب نے افتتاح کیا۔ آج 2020 سے 2026 6 سال ہو گئے ہیں وزیر مواصلات صاحب، وہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ ملتان بہاولپور ڈبل روڈ 6 سال ہو گئے ہیں، وہ منصوبہ اس لیے مکمل نہیں ہو سکا کہ وہ منصوبہ عمران خان صاحب نے دیا تھا اس وقت کے وہاں کے ایم این اے جہانگیر ترین صاحب کے کہنے پر، لیکن دونوں ڈویژن ہیڈ کوارٹر کو وہ سڑک ملاتی ہے اور وہ خستہ حالت ہے۔ 6 سال ہو گئے ہیں وہ منصوبہ ابھی تک تعطل کا اور کھٹائی کا شکار ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اسی طرح ملتان سے ڈیرہ غازی خان اور ایم روڈ جو میاں والی سے مظفر گڑھ علی پور تک ملواتی ہے 6 ضلعوں کو، وہ بھی نیشنل ہائی وے کا پروجیکٹ ہے، اس کو بھی فی الفور مکمل کیا جائے۔ اس بجٹ میں اس کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو بھی آپ کوئی تھوڑا بہت ریلیف دیں۔ آپ نے لاہور کے لیے، سیالکوٹ کے لیے، نارووال کے لیے، کراچی کے لیے، کوئٹہ کے لیے، چمن کے لیے تو اس میں بجٹ کا ذکر ہے، لیکن جنوبی پنجاب کے ضلع کے لیے کوئی ذکر نہیں ہے۔